السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چونکہ ذی الحج کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ اور ذی الحج کے جو شروع کے 10 دن پہلا عشرہ ہے، یہ بڑا قیمتی مہینہ اور یہ ایام جو ہے بڑے قیمتی ہیں. ان کی فضیلت بھی آئی ہے اور یہ مہینہ جو ہے قربانی والا مہینہ، اسلام کا آخری مہینہ بھی قربانی والا اور شروع کا مہینہ بھی قربانی والا ہے. اصل بات یہ بتانی ہے کہ ہمارے سامنے جو عید کا موقع آ رہا ہے، یہ موقع اور یہ ایام اور جو خوشی کے موقع ہے، تو ان ایام کے اندر عید کے دن ہو اور آپ کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ بھی پہلے بھی بتا دیا گیا تھا، دوبارہ یاد دہانی کرا دی جائے گی انشاءاللہ. اور 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک یہ ایام تشریق، یعنی ان ایام کے اندر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، عید کے چوتھے دن تک، ہر فرض نماز کے بعد مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، امیر ہو یا غریب، ہر ایک پر ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ جماعت سے پڑھ رہا ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، ہر ایک پر تکبیرات کہنا واجب ہے ہر فرض نماز کے فوراً بعد. اب مرد جو ہے وہ بلند آواز سے یعنی زور سے تکبیر کہیں گے اور عورتیں جو ہے وہ آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گی، کیونکہ ابھی مرد اور عورتیں مسجدیں بند ہونے کی وجہ سے مرد حضرات بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گھر کے اندر ہے تو تب بھی جو بلند آواز سے تکبیر کہیں گے. ایک مرتبہ تکبیر کہنا واجب ہے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کلمات کو زور سے بلند آواز سے مرد حضرات جو ہے ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہیں گے. ہاں، اگر نماز کے فوراً بعد اگر ہم سے ایسے رکنے کے اندر ایسے چیز کے اندر جیسے جو نماز کی حیت کے اندر نہیں پائی جاتی، جیسے کسی سے بات کر لیے، وہ رکن نماز سے باہر کے رکنے کے اندر اگر شمار ہو گئے، جیسے کسی سے بات کر لیے، تو اب اس کے اوپر تکبیرات نہیں ہے بلکہ اب وہ استغفار ہے. یہ چیز ہو گئی ایام تشریق کے تعلق سے. ایام تشریق یعنی کل 9 ذی الحجہ کی فجر سے، اور 9 ذی الحجہ کب آ رہی ہے؟ 9 ذی الحجہ ہے اس سال جمعہ کے روز. جمعہ کی فجر سے منگل یعنی ٹیوزڈے کی عصر تک، سنیچر کا دن عید کا دن، سیٹرڈے، سنڈے عید کا دوسرا دن، اور منڈے یعنی پیر کا دن عید کا تیسرا دن، اور ٹیوزڈے یعنی عید کا چوتھا دن.
عید کا چوتھا دن اور عید کے چوتھے دن کی عصر تک یہ تکبیرات کہیں گے۔ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے مسجدیں بند ہے اور حکومت کی طرف سے جو اجازت نہیں ملی ہے مسجدوں کے اندر فی الحال کہ نماز عید کی نماز ادا کی جائے یا میدان میں عید کے عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی جائے، ایسی کوئی اجازت نامہ ابھی تک آیا نہیں۔ اور تو حکومت کے قوانین کو مانتے ہوئے، ان کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے جو حضرات نماز عید کی نماز ادا کریں گے اس کے لیے شرائط کیا ہے؟ جس طرح جمعہ کی نماز کے لیے شرائط ہے کہ کم سے کم 4 فرد کا ہونا ضروری ہے، یعنی 1 امام اور 3 مقتدی کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح عید کے لیے بھی یہ شرائط ہے کہ 1 امام اور 3 مقتدی کا ہونا یہاں ضروری ہے۔ اگر ان فرد سے کم 4 سے کم ہے تو اب وہ کیا کریں؟ اب اس پر عید کی نماز نہیں ہے، بلکہ اب وہ چاشت کی نماز ادا کرے۔ چاشت کی نماز کتنی رکعت ادا کرے؟ چاشت کی نماز کم سے کم 2 اور افضل جو ہے وہ 4 رکعت پڑھے۔ عید کی نماز میں جب عید کی نماز جو حضرات کر رہے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ عید الفطر کے موقع پر بھی اس بات کو یاد دہانی کرا دی گئی تھی کہ عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں، تکبیرات جو تکبیر کہتے ہیں نماز کی شروع میں اقامت کی جاتی وہ بھی نہیں۔ بہت سی جگہ پر اس سے پہلے بھی فون آئے تھے کہ ہمارے یہاں پر اذان دے دی گئی اور اقامت دے دی گئی، تو اذان اور اقامت نہیں ہے عید کی نماز میں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ عید کی نماز میں خطبہ جس طرح جمعہ کی نماز میں خطبے ہوتے ہیں 2 خطبے، اسی طرح عید کی نماز میں بھی خطبے ہیں۔ خطبہ سننا، عید کا خطبہ سننا جو ہے، عید کا خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور جو موجود ہوتے وہاں پر لوگ جو موجود ہیں وہاں پر، اب ان پر خطبے کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ تو خطبہ چھوڑ کر ہم ایسے کوئی کام میں مشغول نہ ہو یا کسی شور و گل کے اندر مشغول نہ ہو، ایسے کوئی کام میں بھی مشغول نہ، کیونکہ شور و گل کرنا، بات چیت کرنا یہ جو ہے یہ سخت گناہ ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور عید کا وقت جو ہے طلوع آفتاب کے بعد جو مغرب وقت ہے وہ ختم ہونے کے بعد سے زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جب اس کا وقت ہو انہی وقت کے اندر زوال کا وقت نکل گیا، اب عید کی نماز نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جس طرح جمعہ میں امام جو ہے 2 خطبہ دیتا ہے اور 2 خطبے کے درمیان وہ بیٹھتا ہے، اسی طرح 2 خطبے کے درمیان عید میں بھی بیٹھے گا۔ اگر ممبر نہیں ہے تو کرسی یا ٹیبل کا استعمال کر لے گا، اگر کرسی یا ٹیبل بھی نہیں ہے تو 2 زانو زمین پر بیٹھ جائے۔ یہ کچھ شرائط تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب عید کی نماز میں، عید کی نماز امام حنفی کے نزدیک واجب ہے، عید کی نماز امام حنفی کے نزدیک واجب ہے، اور اس میں 6 زائد تکبیرات ہے۔ 6 زائد تکبیرات، نیت اس طرح کا، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل میں کر لیے نیت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی زبان سے نیت کر رہا ہے، زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر دل میں نیت کر لیا ہے تو، اگر کوئی زبان سے نیت کر رہا ہے تو اپنے سادے الفاظ کے اندر نیت کر سکتا ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ یا پھر بقرعید کی 6 زائد تکبیرات کے ساتھ واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور جب نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد امام تو زور سے اللہ اکبر کہے گا، یعنی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جب کہہ کر کانوں پر ہاتھ اٹھائے گا، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھنا
اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد جو پھر امام جو ہے واپس تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر امام زور سے کہے گا، مقتدی کو آہستہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور پھر اسے چھوڑ دینا ہے۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ پھر دوسری تکبیر میں واپس کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا۔ تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے اور قرأت کرنا ہے، سورہ فاتحہ تعوذ تسمیہ کرنا ہے، قرأت کرنا ہے، اسی طرح رکعت کو مکمل کرنا ہے۔ دوسری رکعت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک قرأت ہوگی، یعنی سورہ فاتحہ اور دیگر سورت ضم سورہ کوئی سورہ ملایا جائے گا۔ اس کے بعد اب 4 تکبیرات ہیں۔ 4 تکبیرات کیسی؟ 3 تکبیر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر جب ہوگی تو بغیر کانوں پر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ ہو گئی، سورت ہو گئی، اب اللہ اکبر جب امام کہے گا تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ پہلی ایک تکبیر ہو گئی۔ دوسری تکبیر اللہ اکبر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر جب ہوگی تو بغیر کانوں پر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہ اور اسی طرح رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد نماز کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں اور خطبے کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ دونوں خطبے دینا ہے، خطبہ جو ہے خطیب کھڑے رہ کر جو امام ہے وہ خطبہ دے رہے۔ اگر کوئی شافعی حضرات ہے تو امام شافعی کے نزدیک عید کی نماز سنت موقدہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز سنت موقدہ ہے اور عید کی نماز میں امام شافعی کے نزدیک 12 تکبیرات ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں۔ نیت کر لے جو ہے سنت موقدہ کی نیت کر کے 12 زائد تکبیروں کے ساتھ نیت کر لے اور امام شافعی رحمت جب امام اللہ اکبر کہے، یہ امام شافعی کا طریقہ بتا رہا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے باندھ لینا ہے، پھر اس کے بعد وجہ تو پڑھ کر پھر اب یہاں سے تکبیرات شروع ہو جائے گی، جو زائد تکبیرات اب یہاں سے شروع ہو 7 تکبیرات۔ پہلی تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے، اسی طرح 7 تکبیرات ہوگی۔ 7ویں تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ضم کر کے یعنی ملا کر پوری رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ فاتحہ سے پہلے 5 تکبیرات ہیں۔ تکبیر کہہ کر کھڑے ہو گئے، پھر اس کے بعد 5 تکبیرات کہنا ہے۔ 5ویں تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملا کر تعوذ تسمیہ کے ساتھ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر رکعت کو مکمل کر لینا ہے اور اس طرح امام شافعی کی نماز ہو گئی۔ اور جو مسائل ہیں شوافع حضرات یا پھر احناف جو ہے، جو بھی مسائل نماز کے تعلق سے ہو، قربانی کے تعلق سے ہو، اپنے امام کی طرف جو اپنے یہاں کے مولوی ہے، جو مفتیان کرام ہے، ان سے رابطہ قائم کرے، کیونکہ ہم مسائل پوچھتے نہیں اور اپنی طرف سے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ جو مسائل ہیں، جو اپنی جس طرح ہم فیملی ڈاکٹرز رکھتے ہیں، فیملی وکیل، بہت سے لوگوں کے فیملی وکیل ہوتے ہیں، فیملی ڈاکٹرز ہیں، تو اسی طرح ایک فیملی مولوی بھی رکھے، معتبر عالم کو اپنی فیملی مفتی کرام کو اپنے علاقے کے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ پچھلی مرتبہ بھی یہ سوال کیے کہ نماز ہماری کس طرح ہوگی، کہ بعض کہہ رہے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی، عید کی نماز جو ہے گھروں کے اندر نہیں ہوگی۔ بہت سے مسائل اپنے علاقے کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اپنے ملک کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ کچھ حضرات جو مسائل پیش کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا پر اور دیگر، اگر ہم ان کے مسائل سن رہے ہیں، ان کے مسائل دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ مولوی صاحب، وہ مفتی صاحب کس جگہ سے تعلق رہتے ہیں، کیونکہ کچھ مسائل جو اپنے علاقے کے اعتبار سے خاص ہوتے ہیں، جیسے اسلامی حکومت کے تعلق سے اور دیگر مسائل جو ہے
زیادہ میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اور یہ تمام چیزیں اگر کسی شخص کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر کے پوچھ سکتا ہے. اور خاص طور سے بقرعید کے تعلق سے ہمیں تمام چیزوں کی احتیاط برتنا ہے. قربانی کے تعلق سے احتیاط برتنا ہے، اور قربانی کے اندر خاص خیال رکھے کہ ہمارے اعتراف، ہم جو برادران وطن ہمارے اعتراف میں رہ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں. ہمارے ساتھ ایسی کوئی چیز پیش نہ آ جاوے، ہماری ذات سے کوئی ایسا غلط عمل پیش نہ آوے کہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جاوے کہ یہ اسلام کا طریقہ ہے. اسلام نے محبت سکھایا ہے، امن و شانتی سکھایا ہے. امن و شانتی کے ساتھ اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، قوانین کو فالو کرتے ہوئے، قوانین کو مانتے ہوئے جو ہے اپنی خوشیوں کو منائے. اپنی ذات سے کوئی ایسا عمل ظاہر اور ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے، ایسا عمل نہ نکل جائے کہ جو ہے قوانین کا خلاف ورزی کرتا، ایسا کوئی کام نہ کرے. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.